اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یوم پاکستان کے حوالے سے یہ دوسرا پروگرام ہے اس عنوان پر کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 27 رمضان المبارک 1442 ہجری اور 10 مئی 2021 عیسوی لاہور سے یہ دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے۔ اور میرے دوستوں اور بچوں، پچھلی پروگرام اول کی باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ قرآن پاک میں 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح کا ذکر ہے، اس تناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتوں کا تجزیہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کو اگلی آیات شاید اتنا اچھا سمجھ نہ آ سکیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے، آیات کو سمجھانے کے لیے پہلے جو سیاق و سباق ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دجال کے متعلق ہم سب کلمہ گو یہ مانتے ہیں کہ وہ آئے گا اور اپنے سچے مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی دعویٰ اس کا یہ ہوگا کہ وہ سچا مسیحا ہے، حالانکہ ہوگا وہ جھوٹا مسیحا۔ اب سچا مسیحا اور جھوٹا مسیحا کے حوالے سے یاد رکھو کہ پہلا فرق تو یہی ہوگا کہ جو سچے مسیحا ہیں ان کو قرآن پاک میں بار بار المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہہ کے بلایا گیا، اور کچھ آیات میں عیسیٰ بن مریم سے ذکر کیا گیا، یعنی جہاں بھی ان کا خصوصی تذکرہ آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ بن مریم لکھا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ تو یاد رکھو کہ جھوٹے مسیحا اور سچے مسیحا کی ایک پہچان تو یہ ہوگی کہ جھوٹا مسیحا آج 21ویں صدی عیسوی یا 15ویں صدی ہجری کا ایک ایسا بندہ تو ہو سکتا ہے جو کسی بھی غیر مریم نام کی عورت کا بچہ ہو، جبکہ اصلی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اصلی المسیح، وہ بن مریم یعنی مریم کے بیٹے ہوں گے۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ اب ایک عام مسلمان جس کے سامنے یوں تصور کریں، محض ایک تصور کی حد تک، کہ اگر ہمارے دائیں طرف سیدنا المسیح و عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کھڑے ہیں اور ہمارے بائیں طرف اگر وہ جھوٹا مسیحا جسے مسیح الدجال کہا جاتا ہے، جو سچے مسیحا ہونے کا دعوے دار بھی ہے، اور وہ ہمارے بائیں طرف کھڑا ہے، تو اب ایک عام بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ وہ ٹھیک ہے کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی اس حد تک ڈی این اے کو سائنٹیفکلی انالائز کر سکتی ہے کہ ماں باپ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن جب جنگ و جدل کا ماحول ہوگا اور فتنہ فساد برپا ہوگا تو حقیقتاً اس وقت اتنی ہوش کس کو ہوگی کہ وہ دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائے اور لیبارٹری میں جائے سیمپل اور پھر رپورٹ آئے اور پھر تب پبلک فیصلہ کرے؟ حقیقتاً ایسا ممکن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جنگ و جدل کے اس اگلے آنے والے زمانوں میں اتنی خون ریزی اور اتنی قتل و غارت شدید تر ہوگی کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یوں سمجھ میں آتا ہے، یوں بتایا گیا کہ زندہ شخص قبر والے کے سرہانے کھڑا ہو کے کہے گا کہ تو اچھا، یعنی مرے ہوئے کو کہے گا کہ تو پہلے مر گیا، تو اچھا، میں جو زندہ ہوں میں بڑی ہی سختی میں مبتلا ہوں، پریشانی اور آزمائش میں مبتلا ہوں، ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ یہ حالت ہو جائے گی کہ زندہ بندہ مردے کو کہے گا کہ تو اچھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اس قدر حالات خراب ہوں گے۔ تو ان خراب حالاتوں میں اور ان فساداتوں میں
اندر سے ایمان مضبوط رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اندر سے ایمان مضبوط جبھی ہوگا جب ہم مسلمان قرآن و حدیث سے مدد لیں گے، اور در حقیقت یوں سمجھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک رہتے ہوئے ان کے علم غیب سے نفع حاصل کریں گے، اور ان کی ذات پر درود کی کثرت کریں گے، اور انہی کے عطا کردہ قرآن کو انہ لقول رسول کریم کے نسبت سے قرآن کی تلاوت کی کثرت رکھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو بہت ساری باتوں میں اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ جو دجل وہ مچائے گا، جب وہ اپنے مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، تو عام پبلک کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ اسی تناظر میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم الحمدللہ قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، اور اس 5ویں سورت کی آیت نمبر 110 میں، اب آپ یہ بھی غور فرمائیں، 110 نمبر آیت، اور نسبت وہ یاد رکھیں کہ 110 منزلہ عمارت گری تھی، ٹھیک ہے، اور اسی پہ یہ فتنہ و فساد برپا کیا گیا ہے، یعنی 9/11، اور اس 9/11 کے واقعے میں جو عمارت تھی وہ 110 منزلہ تھی۔ اب اس 110 نمبر آیت میں سورۃ المائدہ میں 4 بڑی خصوصی باتوں کا ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ فرمایا گیا کہ وہ مٹی سے پرندے کی مورت بناتے ہیں، اور اس میں پھونک مارتے ہیں تو پرندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ مادرزاد اندھے کو شفا دے دیتے ہیں، وہ برس والے کوڑ والے کو شفا دے دیتے ہیں، اور پھر وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب یہ 4 خوبیاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مذکور ہیں، اور کیا ہی پر لطف بات ہے کہ احادیث سے جو مضامین و مفاہیم سمجھ آتے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال بھی ان سب باتوں پر قادر ہوگا، وہ بھی یہ باتیں کر کے دکھائے گا، کسی کو زندگی دے گا، کسی کو شفا دے گا، اور شفا میں دونوں طرح کے امراض کا ذکر ہے، مادرزاد اندھے کا بھی ذکر ہے، اور کوڑ والے برس والے کا بھی ذکر ہے، یعنی عام بیماریاں اور پینڈیمک کا تصور، یہ دونوں کے حوالے سے وہ اپنے جادوگری دکھائے گا، اور مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اب حیرت کی بات عام مسلمان کے لیے یہ ہو جائے گی کہ جب سچے مسیحا میں بھی یہ سب خوبیاں موجود ہیں، اور جو جھوٹا مسیحا ہے وہ بھی ان سب جادوگری کی باتوں پر قادر ہے، اور وہ بھی یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے اور کرتا چلا جائے گا، اور لوگ اس کو پوجنے پہ آ جائیں گے، اس کی عبادت کرنے پہ آ جائیں گے، وہ اپنے آپ کو خدا کی حد تک منوائے گا لوگوں سے۔ تو اب اتنی جب مماثلت دونوں طرف موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گراس روٹ لیول سے، بنیادی سطح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ایسی باتیں ہیں کہ جن کی پہچان ضروری ہے، اور جن کی پہچان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنا ایمان بچانے کے قابل ہو سکیں گے، اور بالیقین اللہ رسول کی مدد سے ہی ایسا ممکن ہو سکے گا۔ لیکن اللہ رسول کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ رسول کی طرف لو لگانا پڑتی ہے، توجہ کرنا پڑتی ہے، اطاعت کرنا پڑتی ہے، محبت سے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اسی محبت و اطاعت سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دجل کا تصور کیا ہے۔ دجل کے کئی معنی ہیں، اس کو جھوٹ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو ضد اور تضاد سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ دن کا متضاد ہے رات، اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ تو دجل یہ ہوگا کہ جھوٹا مسیحا سچا مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ جو کوئی جس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، جس طرح پریٹینڈ کرے گا، حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی ظاہر اور باطن کا تضاد وہ فرق ہے جس سے دجل کا پتہ چلے گا۔ یعنی اس کی مثالیں آپ کو انشاءاللہ پیش کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ دجال کا دعویٰ کچھ اور ہوگا اور اندر سے وہ کچھ اور ہوگا۔
حقیقتاً وہ لوگوں کی مسیحائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن دوسری طرف وہ دنیا کی 7.5 ارب آبادی کو قتل کر 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 کے تو 1 ارب تک بھی لائے گا۔ یعنی ایک طرف وہ اپنی مسیحائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں لوگوں کو زندگی بخشتا ہوں، شفا دیتا ہوں، جبکہ دوسری طرف آپ ان کے ایجنڈے پہ دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کے پروگرام دیکھیں، ان کی فلمیں دیکھیں، ان کے ڈرامے دیکھیں، ان کی ڈسکشنز دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صہیونی جو یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں ایک بادشاہ کی آمد کے انتظار میں، وہ حقیقتاً دنیا کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ اس 7.5 ارب آبادی کو 1 یا 2 ارب پہ لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ تو یہ دجل ہے کہ ایک طرف ان کا دعویٰ ہے مسیحائی کا، جبکہ دوسری طرف دعویٰ ہے، بلکہ عملی اظہار ہے، کہ مسلمانوں اور عیسائیوں اور دیگر لوگوں کو قتل و غارت پہ وہ اس طرح مامور ہیں کہ بس توبہ استغفار۔ ابھی یہ حال ہی میں 2 دن پہلے 25 رمضان المبارک میں مسجد اقصیٰ شریف میں جو ظلم و ستم ہوا، اس پہ بہت سے یعنی ویڈیو کلپس موجود ہیں، وہ آپ دیکھیں تو آپ ان کو جان جائیں گے کہ ان کا دعویٰ کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اب دجل پہ پھر آ جائیں کہ دجل ہوگا یہ کہ وہ جھوٹا مسیحا ہو کے سچا مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یوں سمجھیں کہ ظاہراً جو کوئی جس طرح اپنے آپ کو پریٹینڈ کرے گا، بیان کرے گا، ظاہر کرے گا، حقیقتاً وہ ویسا نہیں ہوگا۔ اب آؤ اس کی عملی مثالیں دیکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ عملی مثالیں دیکھنے سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا اور ابلیس نے انکار کیا، اور پھر جب اس سے وجہ پوچھی گئی، اس نے اپنے بہتر ہونے کا اظہار کیا، پھر اس پہ لعنت پڑی، رجیم اور ابلیس سے شیطان اور پھر مردود اور لعنتی، اس طرح کی اس کو باتیں کہی گئی۔ تو اس نے پھر قیامت تک مہلت مانگی، اللہ نے اس کو قیامت تک مہلت دی۔ پھر اس نے کہا کہ میں اولاد آدم کو پیس ڈالوں گا، مگر یہ کہ اس میں سے چند خالص بندے جو اللہ کے فضل سے بچ جائیں گے۔ اب اس سارے واقعے کو یاد رکھیں کہ جب شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی تو اس سے پہلے اس پہ لعنت پڑ چکی تھی۔ اب آگے بھی انشاءاللہ آپ کو آیات قرآنی سے یہ بتا دیا جائے گا کہ لعنتی ہونے کے باوجود مانگتا وہ اللہ سے ہی تھا۔ شیطان کا یعنی وہ لفظ مل جانے کے باوجود، ابلیس سے شیطان میں بدل دیے جانے کے باوجود، لعنتی اور جہنمی ہو جانے کے باوجود مانگتا وہ اللہ سے ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے محض یہ کہنا کہ جی وہ تو جی اللہ سے مانگتے ہیں، تو بھئی اللہ سے تو یہودی بھی مانگتا ہے، اللہ سے تو ہندو بھی مانگتا ہے، اللہ سے تو عیسائی بھی مانگتا ہے۔ مختلف زبانوں میں الفاظ مختلف ہیں، لیکن جب آپ ان کے تصورات ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرو تو وہ آپ کو ایسے ایسے جناب شاندار دلائل دیں گے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے محض اللہ کی ذات پہ فیصلہ نہیں مکمل ہونا، یہ یاد رکھو۔ یہ ہمارا کلمہ طیبہ بھی یہی ہے کہ کلمہ طیبہ میں بھی 2 ذاتوں کے نام کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ اور محمد۔ تو ہمارے نقطہ نظر سے فیصلہ ہونا ہی اللہ اور محمد کے حوالے سے ہے، محض اللہ کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہونا، یہ الگ بحث چلی جائے گی۔ فی الحال آپ آ جائیں دجل اور دجال کے موضوع پہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تو اس نے تمام اولاد آدم کو بہکانے کی قسم کھائی۔ اب آج آپ دیکھیں کہ آج اگر 7.5 ارب کے قریب انسان اس دنیا پر موجود ہیں، تو اس میں سے بہت بڑا ایک ٹولہ، ایک گروپ چائنا کا، لگ بھگ 1.5 ارب کے قریب انسان وہ ہیں جو ویسے ہی مذہب سے بیزار ہیں، وہ اللہ کے تصور سے ہی نہ آشنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کوئی لگ بھگ 2.5 ارب کے قریب انسان وہ ہیں جو عیسائی ہیں، اور ان عیسائیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں، اور زیادہ جو اکثریت ہے عیسائیوں کی وہ ٹرینٹی کے تصور پہ چلی گئی ہے، یعنی وہ باپ، ماں اور بیٹے کے تصور پہ چلی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ
سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ ان کو الاکبر کہتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں۔ پھر ہندو ہیں جو لگ بھگ کہہ سکتے ہیں کہ 1 ارب کے قریب پہنچے ہیں ان کی تعداد، تو وہ گائے کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، سانپ سورج وغیرہ کو پوجتے ہیں، ان میں بھی بڑے فرقے ہیں۔ تو اب ان میں سے جو سب سے چھوٹی تعداد والا فرقہ ہے، یعنی پوری گروہ انسانی میں سے جس کی تعداد کو کہہ لیں کہ چند کروڑ ہے، وہ پوری بنی نوع انسان کا 1% بھی نہیں بنتے ہیں، وہ یہودی ہیں۔ اور وہی اس وقت اقوام متحدہ اور دیگر اداروں پہ غالب ہے۔ تو اب جب کہ دجل کی سیج سج چکی ہے تو ہم سب سے پہلے انہی یہودیوں سے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہودی ہم سے یعنی پہلے سے ہیں اس دنیا میں، ہندو بھی ہم سے پہلے کے ہیں اس دنیا میں، عیسائی بھی ہم سے پہلے کے ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمیں آئے ہوئے تو لگ بھگ یوں کہنے کہ 1.5 ملینیم یعنی 15 صدیاں یعنی 1400-1500 سال ہوئے ہیں، تو ہم اپنا بھی ذکر کریں گے۔ اور اب باری باری دیکھتے ہیں کہ ان سب مذاہب کے اندر دجل کا، تضاد کا، جھوٹ کا اظہار کس طرح نمایاں ہے۔ یاد رکھو کہ اگلی جب آپ باتیں سنو گے تو آپ میرے سے ثبوت نہیں مانگو گے، آپ کا دل خود عالمی حالات و واقعات کو دیکھ کے خود ہی یہ تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ تو وہ باتیں ہیں جن کے لیے ثبوت مانگنے کی فی الوقت ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا پہلی مثال یہ ہے کہ جی اسرائیل جو ریاست ہے، ٹھیک ہے، یہ فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہے، اور یاد رہے کہ فلسطین اور کشمیر دونوں اقوام متحدہ کی فہرست میں 2 عالمی مسائل ہیں اور 2 سب سے زیادہ پرانے مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کے یہ جو سو کالڈ انصاف پسند اور انسانی حقوق کے چیمپئن اور جمہوریت کے چیمپئن، ٹھیک ہے، ان کی حالت پہ یہ غور کریں، خود ان کا اپنا یہ ڈائلاگ ہے کہ جسٹس لیٹ از جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر انصاف میں تاخیر ہو جائے، دیر سے انصاف کیا جائے تو وہ انصاف کے رد کرنے کے مترادف ہے، یعنی ظلم کے مترادف ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 72 سال ہو گئے ہیں فلسطین اور کشمیر کے مسائل اقوام متحدہ میں لٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب یہ ادارے ان کو حل نہیں کر پا رہے تو پھر کیا یہ ان کا دجل نہیں ہے؟ ایک طرف تو آپ انصاف کے دعوے دار ہیں اور دوسری طرف آپ نے 70 سال سے 72 سال سے مسائل کو حل ہی نہیں کیا، تو یہی اظہار دجل ہے کہ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ انصاف پسند ہیں، حقیقتاً وہ جسٹس لیٹ از جسٹس ڈینائڈ کے مظہر ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اسرائیل کے جھنڈے پہ آپ غور کریں تو اس میں آپ کو لائٹ بلو شیڈ کی دھاریاں نظر آئیں گی، ستارہ سا بھی بنا ہوا نظر آئے گا 6 کونوں والا، اور پھر 2 پٹیاں ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اقوام متحدہ کا جو جھنڈا ہے اور جو اس کا مونوگرام ہے، جو اس کے ذیلی ادارے ہیں، ان کا آپ ذرا نیلاہٹ والا رنگ تو غور کریں۔ اقوام متحدہ کی جہاں جہاں بھی فورسز دنیا میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہیں، ان کے ہیلمٹ، ان کے وہ باقی چیزیں، گاڑیوں کی نیلی نمبر پلیٹیں، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کے جھنڈے کا نیلا رنگ، کیا آپ کو میرے بچوں ان سب میں مشابہت نظر نہیں آتی؟ اب اس مشابہت کا اصل پہلو سنو۔ اصل پہلو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پہ عالمی تمام دنیا کے اقوام عالم کے لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے اور پھر اس حل کو عملی طور پہ امپلیمنٹ لاگو کیا جاتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس ادارے میں، اقوام متحدہ میں، یاد رکھو، ریکارڈ چیک کر لو، ویکیپیڈیا دیکھ لو، انٹرنیٹ دیکھ لو، دیگر اخبارات و رسائل، جرائد وغیرہ دیکھ لو،
ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنے پہ یہ پتہ چل جائے گا کہ اقوام متحدہ میں آج تک سب سے زیادہ قراردادیں اسرائیل کے خلاف پیش ہوئی ہیں۔ لمبی چوڑی طویل فہرست ہے۔ اور جمہوریت کے چیمپئن جو کہلاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل پر کوئی سخت فیصلہ مسلط ہونے کا وقت آیا یا آنے کا خدشہ پیدا ہوا تو ہمیشہ امریکہ نے برطانیہ کے کہنے پر ایسی قراردادوں کو ویٹو کر دیا، ختم کر دیا۔ اب میرے بچوں سمجھو کہ ویٹو کیا چیز ہے۔ یاد رکھو کہ اقوام متحدہ تقریباً 51 ممالک کے گروپ سے ایک تنظیم بنی 1945 میں۔ اس وقت 1945 میں جب اس کا آغاز ہوا تو تقریباً 51 ممالک تھے جو اس کا حصہ تھے، اور آج 21ویں صدی میں 193 ممالک اس کا حصہ ہیں، جن میں پاکستان بھی بدقسمتی سے شامل حال ہے۔ اور اقوام متحدہ کے 193 ممالک میں جب ووٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اکیلے امریکہ صاحب جو ہیں، انکل سیم جو ہیں، وہ سامری جادوگر کی نسبت سے جو انکل سیم ہیں، وہ پوری جناب اس قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں، یعنی اٹھا کے دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو دجل کیا ہے۔ دجل یہ ہے کہ یہ لوگ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، اور جمہوریت کا اتنا شور مچاتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ پاکستان اور مصر اور دیگر دوسرے تیسرے ملکوں پر یہ عجیب و غریب قوانین اور پابندیاں لاگو کرتے ہیں، ظلم و ستم کا، فساد کا بازار کھڑا کرتے ہیں۔ اور اپنی ان کی جمہوریت کا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ قراردادیں آج تک اسرائیل کے خلاف پیش ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ ویٹو کرنے والا خود امریکہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ 192 ممالک ایک طرف ہو گئے اور ایک امریکہ ایک طرف ہو گیا، یا لیٹ سے کہ جی اگر 7-8 ووٹ ایک طرف ہو گئے، ٹھیک ہے، اور باقی جتنے بھی 180 سم تھنگ کچھ تھے وہ دوسری طرف ہو گئے، تو جناب امریکہ بہادر کودے اور انہوں نے قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا قول و فعل میں تضاد ہے، تم دجل کے مظہر ہو، تمہارا کہنا کچھ اور ہے، دعویٰ کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اور یہی زمانہ دجل کی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھو کہ جھوٹا مسیحا سچے مسیحا کی نقل کرے گا لیکن ہوگا نہیں، اوپر سے کچھ اور ہوگا، اندر سے کچھ اور ہوگا۔ تو یہی بات، یہی مثال آپ دیکھیں کہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں وہ اقوام متحدہ میں ویٹو کیوں کرتے ہیں قرارداد کو؟ جب 180 ووٹ یا 130-32 ووٹ ایک طرف پڑتے ہیں اور دوسری طرف 5-6 ووٹ پڑتے ہیں، وہ بھی جو زر خرید قسم کے ووٹ ہوتے ہیں، ان کی بھی آپ کو حقیقتیں بتائیں گے، تو بیچ میں برطانیہ اور امریکہ جناب ویٹو پاور بن کے کیوں کود پڑتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو جمہوریت کے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ کا عملی کردار اس سے بالکل الٹ ہے، اس کی ضد پہ ہے، اس کے تضاد پہ ہے، اس کی اپوزیشن میں ہے، مخالف ہے، یعنی جھوٹ ہے، یعنی دجل ہے۔ اب یہ تھی اقوام متحدہ کی ایک بات۔ اب اسی طرح آپ یوں دیکھیں کہ کئی ملکوں سے ہمارے نوجوان اس فریب میں، طلسم میں مبتلا ہیں کہ جی کسی بھی ہیلے بہانے سے ہمیں یورپ کا ویزا مل جائے، آسٹریلیا کا مل جائے، امریکہ کا مل جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مائیگریشن ہو رہی ہے پچھلے 20-25 سال سے، اس میں ایک تو برین ڈرین کا وہ بھی پہلو بڑا اہم ہے کہ بندہ بنے انجینئر پاکستان میں، بنے ڈاکٹر پاکستان میں، ٹھیک ہے، یا فائنانس کا ماہر بنے پاکستان میں، قوم کا پیسہ خرچ ہو ایک بندے پہ، اور بعد میں وہ پورا یعنی پکی پکائی کھیر سمجھ لیں، وہ تیار جو مین پاور ہے وہ اٹھا کے دوسرے ملک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بدلے میں ہمیں فوریکس کے نام پہ، کرنسی ایکسچینج کے نام پہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پورا معاوضہ بھی نہیں دیتے۔ یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ اب واپس آئیں کہ دجل پہ۔ دجل یہ ان کا دیکھیں کہ ابھی آپ آج مختلف ملکوں کے جو امیگریشن قوانین ہیں، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں
کہ جی اگر آپ 100 اتنے کروڑ روپے کی جناب انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے کینیڈا کا دروازہ کھلا ہے، آپ کے لیے آسٹریلیا کا دروازہ کھلا ہے، آپ کے لیے برطانیہ کا دروازہ کھلا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب انسانی حقوق کا سب سے زیادہ شور مچانے والے ان چیمپئن سے بندہ ذرا یہ تو سوال کرے کہ جناب والا آپ تو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو انسان تو غریب بھی ہوتے ہیں، غریب بندے کو تو آپ ایئرپورٹ پہ داخل نہیں ہونے دیتے، باقی امیگریشن پروسیس اور وہ سارے مرحلے تو بعد کی بات ہے، جبکہ جس کے پاس پیسہ ہے اسے آپ جناب دونوں ہاتھوں سے جپھی ڈالنے پہ تیار ہیں۔ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا غریب بندہ انسان نہیں ہے؟ غریب بندہ کو برطانیہ کی سٹیزن شپ کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا غریب بندے کے لیے انویسٹر ویزا اپلیکیبل نہیں ہے؟ اچھا، اگر آپ انویسٹر ویزے کو ہی فوکس کرتے ہیں تو بات تو پھر وہی ہو گئی کہ انویسٹر ویزا خود آپ کے انسانی حقوق کے دجل کا مظہر ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے وہ آپ کی نظروں میں انسان ہے، اور جو غریب ہے وہ آپ کی نظروں میں انسان ہی نہیں ہے، اس کو نہ آپ ویزا دیتے ہیں، نہ آپ اس کو امیگریشن دیتے ہیں، نہ آپ اس کو اپنے ملک میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ دجل کی وہ مثالیں ہیں میرے بچوں جس کے لیے کوئی ثبوت نہیں مجھے پیش کرنا پڑے گا، یہ آپ کا دل خود کہے گا کہ ہاں یہ باتیں سچی ہیں، یہ دجل کا مظہر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر یہ جمہوریت ہی کے علم بردار ہیں اور مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے پرانے ترین مسائل میں سے ہیں، انٹرنیشنل مسائل میں سے ہیں، تو انہی کو آپ جمہوریت کے زاویے سے سوچیں کہ کشمیر کے متعلق تو جو پہلی استصواب رائے کی قرارداد پیش ہوئی تھی اس میں یہی تو بات تھی نا کہ جی ہونا کیا ہے، بس سادہ سی ایک ووٹنگ ہونی ہے۔ اگر کشمیریوں نے کہہ دیا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے تو وہ انڈیا سے الحاق ہو جائے گا، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو 70 سال تک انہوں نے اگر ووٹنگ نہیں کروائی تو اٹ مینس کہ یہ جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہیں، یہ جمہوریت کے نام پہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، جمہوریت کے نام پہ یہ ان کا دجل ہے۔ تو کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح فلسطین کا مسئلہ، فلسطینیوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، انتفاضہ کا واقعہ، وہ 67 کی جنگ، وہ 73 کی جنگ، وہ جناب غزہ کا کیمپ، یہ باتیں دنیا کو بھولی تو نہیں ہوئی ہیں؟ آج بھی دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو اب فلسطین کو آپ غور کریں، فلسطین میں جب مار کوٹ کے فلسطینیوں کو قتل کر کے ان کو ظلم کر کے نکالا گیا اور زبردستی آبادیاں یہودیوں کی بنائی گئیں، اور پھر یہ سارا وہ جناب مسجد اقصیٰ پہ قبضہ اور وہ سارا قبلہ اول پہ قبضہ، اب آپ اس کو یوں سوچیں کہ مسجد اقصیٰ یا چلو جی داؤد کی مسجد، داؤد علیہ السلام کی مسجد، یا چلو جی سلیمان علیہ السلام کی مسجد، ٹھیک ہے، یا چلو جی ان کے مناسب ان کے الفاظ کے مطابق سولومن ٹیمپل کہہ لیں، ٹھیک ہے، مقام تو وہ ایک ہی ہے، جگہ تو وہ یروشلم ہی ہے۔ اب یروشلم پہ دعوے دار جو ہیں وہ اس وقت 3 ہیں، یہودی، مسلمان اور عیسائی، ٹھیک ہے، اور عالمی اعداد و شمار آپ خود چیک کر لیں کہ آج لگ بھگ 2.5 ارب عیسائی دنیا میں موجود ہیں، لگ بھگ 1.25 ارب سے کچھ زیادہ مسلمان موجود ہیں، اور یہودیوں کی تعداد 6-7 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، 8 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ان جمہوریت کے دعوے داروں سے یہ پوچھو کہ بھئی اگر تمہاری نظر میں جمہوریت ہی وہ ڈرامہ ہے جو تم ساری دنیا پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہو اور پھر خطہ عرب کے نجدی حکمرانوں کو بھول جاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، تو برطانیہ میں ملکہ بھی ہے اور پارلیمنٹ بھی ہے، اس کو بھی ذکر کریں گے۔ تو جب آپ پاکستان پہ جمہوریت کے حوالے سے مختلف پابندیاں لگاتے رہے ہو، ٹھیک ہے، پچھلے 50 سال میں کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے خلاف کئی طرح کی باتیں، قراردادیں لائی گئیں، پابندیاں لگائی گئیں، اسی طرح دیگر مسلمان ملکوں پہ بھی یہ پابندیاں لگتی رہی ہیں۔ تو اب فلسطین کے مسئلے پہ میرے بچوں پھر غور کرو کہ 7-8 کروڑ یہودی،
اب یاد رکھو کہ 100 کروڑ مل کے 1 ارب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کے لیے سوچو کہ 1 ارب 80 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اور 2 ارب 50 کروڑ کے لگ بھگ عیسائی ہیں۔ تو پھر اگر تم جمہوریت کے دعوے دار ہو، اگر تم جمہوریت کے چیمپئن ہو، اگر تم یونائٹڈ نیشنز کے، اقوام متحدہ کے منشور کو ماننے والے ہو، تو پھر حق تو یہ ہے کہ اس وقت یروشلم شہر عیسائیوں کو مل جانا چاہیے، اگر تم جمہوریت کے فیصلے پہ جاتے ہو۔ چلو مسلمانوں کو بھی نہ دو، ٹھیک ہے؟ مسلمان جی 2.25 ارب ہیں، عیسائی جی 2.5 ارب ہیں، اور تم تو 8 کروڑ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کس بنا پہ تم یروشلم پہ قبضہ کرنے کے لیے قتل و غارت کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہو۔ چیمپئن ہونا تو بعد کی بات ہے، تمہارا تو جمہوری ہونے کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ تو جب تم خود جمہوریت کے دعوے دار نہیں ہو بلکہ دجل اور جھوٹ اور تضاد کے مظہر ہو، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ تم دجال کے پیروکار ہو، کیونکہ دجال ہے ہی دجل سے، جھوٹ سے، تضادات سے۔ تو میرے دوستو یہ تھا تضادات کا ایک پہلو۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جو باقی مذاہب ہیں، عیسائی، ہندو، مسلمان وغیرہ، ان کے اندر جو تضادات ہیں ان کو بھی پیش کریں گے، تاکہ سننے والے کو یہ سمجھ آئے کہ ہر مذہب کے اندر تضادات کس طرح نمایاں ہیں، کس طرح واضح ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کو تضادات کی سمجھ آئے گی، کویسچن اور پرابلم کی سمجھ آئے گی، تو پھر اس کے بعد اللہ کے فضل سے اس کے حل کی بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔